تو میں نے کیا بات کرنی ہے، اور چھوٹے سے وقت میں رات کے اس مختصر سے حصے میں اس کی بات کریں جس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں ورفانا، بولیے بولیے ورفانا، محبوب ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور اگر یہ بات اتنی معمولی ہوتی، اتنی اہم نہ ہوتی، اللہ اسے قرآن کا حصہ ہی نہ بناتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ ورنہ مجھے کون جانتا تھا، منہاس کو کون جانتا تھا، مطیع اللہ کو کون جانتا تھا؟ یہ تو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا۔ محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ تجھے جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، نظموں سے بے نیاز کر دیا، نعتوں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، تقریروں سے بے نیاز کر دیا، خطیبوں سے بے نیاز کر دیا، نقیبوں سے بے نیاز کر دیا۔ محبوب ذکر تیرا ہے، بلند ہم کر رہے ہیں، اور میں اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کیا ہے کہ میں کائنات میں جسے بھی دوں گا تیری نسبتوں سے دوں گا۔ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اچھا ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ کئی ساری باتیں ہیں اس میں، کبھی کیا کرتا تھا، ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ کے حوالے رکھ کے اگلی بات پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہ معنی ہوتا نا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو آیت اتنی کافی تھی، ورفعنا ذکرک، ورفعنا۔ لیکن اللہ کا ذرا محبت کا انداز دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ ورفعنا، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے۔ کتنا میٹھا جملہ ہے، کتنا میٹھا جملہ۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کسی کے گھر جاؤ، کسی کے کیا اس کے گھر جاؤ جس سے محبت کا دعویٰ ہے، اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے۔ کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، پیغام لینا دینا نہیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں، میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ ہوں خشکے بندے ہستے مانا ہے نہیں، وہ خشکا ہوئے تو میں معذرت چاہنا۔ میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا، کھا لے میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا، تو چاہے گا یہیں پہ رہ میں یہیں پہ رہوں گا، تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا۔ مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا۔ بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا۔ تو چاہے گا نا پتھر بول پڑیں، بلوا دوں گا۔ تو چاہے گا نا بو جال کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھیں، بلوا دوں گا۔ تو چاہے گا نا درخت جھک جائے، جھکوا دوں گا۔ محبوب تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دیں، چروا دوں گا۔ محبوب تو چاہے گا نا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کر دوں گا۔ محبوب تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے، بدل دوں گا۔ محبوب تو چاہے گا نا عمر مل جائے، دے دوں گا۔ ورفعنا، ذرا بولیے نا، ورفعنا لاکا، تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی یہ جو کا ہے نا، یہ بھی محبوب تخصیص تیرے لیے، خاص تیرے لیے، یہ عظمتیں تیرے لیے، یہ رفتیں تیرے لیے،
یہ بلندیاں تیرے لیے، یہ جہاں جہاں بھی آیا کا محبوب تو، یہ عظمت خاص تیرے لیے جہاں جہاں بھی. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک انا اعطیناک وما ارسلناک انا ارسلنا. اللہ اتنی محبوب کے لیے محبت ہے تو اللہ فرماتے ہیں پہلے محبوب کو تو دیکھ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک سبحانک وبحمدک ایاک لا کا تیرے لیے. یہ پھر خاص ہو گیا تیرے لیے. اللہ یہ بھی پھر لگایا لا کا. فرمایا محبوب کو دیکھ. اللہ کہاں دیکھوں؟ فرمایا عرفات کے میدان میں دیکھ. حضور کو جو عرفات کے میدان میں دیکھا تو حضور احرام باندھ کے زلفیں کھول کے پتھریلی زمین پہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا. اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے لیے. سبحان اللہ. اس نے کہا ان الحمد حمدیں تیرے لیے، تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک نعتیں تیرے لیے. اس نے کہا قل ان صلاتی میری نماز تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے. تو نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی میرا درود تیرے لیے. اس نے کہا ونسکی میری قربانی تیرے لیے. تو نے کہا السلام علیک ایھا النبی میرا سلام تیرے لیے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور، ہے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور. یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے. آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون؟ یہ انجمن کون و مکان تیرے لیے ہے. چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرف تیرے لیے ہے. یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم؟ یہ ارض و سما کیوں ہے؟ سب تیرے لیے ہے. پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم. کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے. ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے. ہر دشت و بیاباں کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سی لٹک تیرے لیے ہے. مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، توقیر کا ہر ایک نگر تیرے لیے ہے. تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے. جنہوں نے آدھا سنا انہوں نے کہہ دیا بہت خوب، اور آپ نے نہیں کہا. سبحان اللہ. وہ تو ابھی تشریف لائے نا، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بہت خوب. تو تسی ابھی تک نہیں آکھیا بہت خوب. تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا. سبحان اللہ. اسی لیے تو اس تخلیق کے منظر کو جب ذکی کیفی نے کہا تو انہوں نے یوں بولا کہ پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے. برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے.
اور لکھتے ہیں پھر ہوا کیا، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بتھا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، ولادت مصطفیٰ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، میلاد مصطفیٰ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ جملہ انہوں نے بڑا عجیب لکھا، لطف آ گیا، کہتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ ناراض نہ ہونا، دو تین بندے منو نظر آ رہے ہیں، ہمیں نظر پھسل جاندی ہے، ادھر ٹر جاندی ہے، میں کی نظر دا بھی بندہ کی کر سکتا ہے، نظر جی ہوئی پانی دا ٹھیلا ہے، ہمیں سلپ ہو کے نکل جاندی ہے۔ لوگ بڑا منہ وٹ بنا کے بیٹھے نے، میرا مشورہ ہے کہ کم از کم ایک پاسا تے رکھو، بیوی تے خوش رہے، ادھر ہی ٹر جاؤ۔ ناراض نہیں ہو گئے، آج مسجد تے بہنا ہے، پھر مولوی نال غصہ کادا، مسکرا کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں پہلے تے ادب دے دائرے چ بولدا رہا، پھر منو مجبوراً کہنا ہی پے بھی ایک پاسا تے رکھ لو۔ سبحان اللہ کہو ذرا، اور اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں چاہتا کسی مخلوق میں سے بھی بنا لیتا، کون ہے مجھے پوچھنے والا، میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، من انفسہم تم میں سے بنایا، میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، من انفسہم تم میں سے بنایا۔ اللہ ہم میں سے کیوں بنایا؟ اللہ ہم میں سے کیوں بنایا؟ اسی پھر ساری زندگی یہی جواب دیندے رہاں گے، تسلیاں ہی دیندے رہاں گے لوگاں نو، وہ یار اسی قرآن چو پڑھے اپنے کولوں نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہم میں سے بنایا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کی دعا کے بدلے بنایا، تو پہلے یہ تو دیکھ ابراہیم نے مانگا کیا تھا، پہلا پارا کھولا، حضرت ابراہیم کی دعا سامنے آئی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، سبحان اللہ، منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ایسا بھیج جو پاک کرے، ایسا بھیج جو حکمت کی باتیں بتائے، ایسا بھیج جو قرآن کی تلاوت انہیں سنائے، انہیں یاد کرائے، ایسا بھیج جو انہیں پاک کرے، ویزکیہم، وہ ساری صفتیں بعد میں، اللہ پہلی صفت منہم، منہم منہم، اے وچوں کٹ دیو قرآن نہیں رہندا، اس تو بغیر ختم بھی نہیں ہوندا، بولو نا ذرا میرے نام، منہم، اللہ من انفسہم کیوں؟ اللہ فرماتے ابراہیم نے یوں ہی مانگا تھا، حضرت ابراہیم کی دعا دیکھی تو نظر آیا منہم، میں اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں، توجہ، بخیل بندہ ہوگا جو منہ بنا کے بیٹھا رہا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ اعلیٰ بھیج دے، بالا بھیج دے، برتر بھیج دے، اولا بھیج دے، لیکن اللہ منہم، وہ ان میں سے ہو، ان میں سے نہ ہو، ان میں سے ہو۔ اللہ ہم میں سے کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے یوں ہی مانگا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے چلا گیا تخیلات کی دنیا میں، حضرت ابراہیم کے دروازے پر، حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں، ہاں پوچھو، آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا منہم؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ حضرت ابراہیم مجھے فرماتے ہیں بیت اللہ میں نے بنایا، یہ آپ نے بنایا، رب سے میں مانگ رہا ہوں، یہ آپ مانگ رہے ہیں، مزدوری مجھے ملنی چاہیے، یہ آپ کو ملنی چاہیے، تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل کو، مانگوں میں اور ملے، پھر تو وہ فخر کریں گے نا، ان میں آ گیا، میں کدھر گیا؟ لیکن اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے ہیں، اور بولو بولو، ہم میں سے ہیں
تو ہم جیسے ہیں نہیں. آپ کی سڑکوں پہ گلیوں میں پتھر ہیں اور بیت اللہ کے کونے پہ بھی ایک پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے, یہ بھی پتھر ہے, یہ بھی پانی. اور جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہاں سے جو نکلا ہے وہ بھی پانی. بچے کے سکول کے بیگ میں بھی کتاب ہے اور مسجد کی الماری میں بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے, یہ بھی کتاب ہے, یہ بھی پانی ہے, وہ بھی پانی ہے, یہ بھی پتھر ہے, وہ بھی پتھر. اسے ٹھوکریں مارتے ہو, اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو. یہ بھی پتھر ہے, وہ بھی پتھر. اس پتھر کو ٹھوکریں مارتے ہو جو گلیوں میں ہے, اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو. اس پانی کو واش روم میں استعمال کرتے ہو, زمزم کی ایک ایک بوند کو ترستے ہو. سکول کی بیگ وہ کتاب خراب ہو جائے اس پہ پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو. قرآن کا ورق کسی سے پھٹ بھی جائے تو شہید بولتے ہو. تو پھر مجھے کہنے دے, حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے, پتھروں جیسا پتھر نہیں. زمزم پانیوں میں سے پانی ہے, پانیوں جیسا پانی نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے, کتابوں جیسی کتاب نہیں. آقا بشروں میں سے بشر ہیں, تیرے میرے جیسے بشر نہیں. یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ فرمایا تمہیں بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, تم میں سے ہوں. یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. فرمایا پسینہ آتا ہے, پسینہ آتا ہے, تم میں سے ہوں, خوشبو آتی ہے, تم جیسا نہیں ہے. ام المومنین سید عائشہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ بیت الخلا گئے؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی, میں دیکھنے تو آپ کا انداز گئی, لیکن جہاں آپ قضاء حاجت کے لیے گئے, جب میں وہاں پہنچی تو مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا. بولو 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 بولو. آقا فرماتے ہیں جاتا ہوں کہ تم میں سے ہوں, خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہو. یا رسول اللہ آپ کو نیند آتی ہے؟ فرمایا ہاں تم میں سے ہوں, تمہیں بھی آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ نیند سے بیدار ہوئے, آپ نے وضو نہیں فرمایا, نماز شروع کر دی. آپ نے وضو نہیں فرمایا, نماز شروع کر دی. فرمایا نیند آتی ہے کہ تم میں سے ہوں, نیند کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ تم جیسا نہیں ہو. یا رسول اللہ آپ مٹی سے بنے؟ فرمایا تم بھی مٹی سے بنے, میں بھی مٹی سے بنا, لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. تم اس مٹی سے بنے, میں جنت کی مٹی سے بنا. تو جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہوگا. جو جس مٹی سے بنا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, عاد یعید عیدا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو اس مٹی سے بنا, اس میں جاؤں گا. میں اس مٹی سے بنا, اس میں جاؤں گا. اللہ نے ساری کائنات اس مٹی سے بنائی, اس میں جائے گی. آقا کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا, تو تجھے ماننا پڑے گا دیوبندیوں کا عقیدہ سچا ہے, اللہ نے میرے آقا کے روزے کو جنت بنا. باتیں تو ڈھیر ساری ذہن میں آ رہی تھی, لیکن ایک بات ذرا جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نہ کروں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ کے حوالے گفٹ کر رہا ہوں. ما بین بیتی و منبری, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اعتدال والی راہ اللہ نے دی ہے علماء دیوبند کو. یقین جان, میں کئی ایسے مواقع ہیں, کئی ایسے پوائنٹ ہیں, کئی ایسے مسئلے ہیں جن پر یہ سوچتا رہتا ہوں کبھی کبھی کہ کیا اللہ نے اعتدال والی راہ دی ہے. ایک صاحب کا تو یہاں تک میں نے سنا, اللہ ہدایت عطا فرمائے,
اہدنا الصراط المستقیم ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اس نے کہا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس میں منبر اور بیت شامل نہیں، درمیان کی بات ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کی وجہ سے درمیان کی جگہ ہے، سبحان اللہ، جن دونوں کی وجہ سے درمیان کی جگہ کو فرما رہے ہیں۔ یوں فرمایا نا، یوں بھی تو فرما سکتے تھے اگر درمیان کی جگہ کوئی لینا تھا تو میری بات پتہ نہیں سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی ہے؟ یوں بھی تو فرمایا جا سکتا تھا۔ یہ ادھر کا فرمایا ہی اسی لیے کہ ایک طرف بیعت ہے، ایک طرف منبر ہے۔ اچھا یقین جانے بس بات اس مجمع میں آ گئی، چلو کوئی بات نہیں، بات اس مجمع میں آ گئی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کسی میسج تھی لگے رہو، کوئی نہیں، چلو ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے۔ ایک طرف بیعت ہے، ایک طرف منبر ہے، درمیان کی جگہ کو فرمایا جنت ہے۔ ایک طرف بیعت ہے، ایک طرف منبر ہے۔ کیا اعتدال والا راستہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ بیعت، منبر، درمیان میں جنت۔ یا رسول اللہ یہ میرے لیے آپ فرما رہے ہیں نا، حدیث فرما کے گئے ہیں، تو مجھے تو یوں سمجھ آ رہی ہے اس طالب علم کو، توجہ ضائع نہ کرنا، جو رب نے عطا کیا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ کتابوں میں بھی نہیں، خطابوں میں بھی نہیں، اس انداز سے۔ ایک طرف بیعت ہے، ایک طرف منبر ہے، درمیان کی جگہ کو فرمایا، بولو نا بولو نا، جنت ہے۔ مجھے تو یوں سنائی دے رہا ہے جیسے رسول اللہ فرما رہے ہیں جو بیعت میں ہیں انہیں بھی مان، جو منبر پر آ گئے انہیں بھی مان، درمیان کی جنت تیری۔ جو بیعت میں ہیں، میں نے کہا نا کہاں آ گئی بات، جو بیعت میں آ گئے انہیں بھی مان، جو میرے بعد منبر پہ آ گئے، بول 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 بول، انہیں بھی مان، اور ان کے درمیان آ جا تو پھر سمجھ کے تو جنتی ہے۔ ما بین بیتی، تو کہہ دو یا سبحان اللہ۔ اور بیعت میں پھر کون کون آیا، پھر سن مجھ سے، اللہ کے حبیب ہیں نا میرے آقا، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ جو آپ کا حبیب ہو نا، آپ کا محبوب ہو، آپ اسے کوئی چیز گھٹیا نہیں دیتے ہو، آپ اسے اعلیٰ چیز دیتے ہو، کیونکہ وہ آپ کا حبیب ہے، وہ آپ کا محبوب ہے، اور میرے آقا رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، تو مجھے پھر اپنے ذوق میں کہنے دے، رب نے اپنے خزانہ سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا ہے، محبوب کو عطا کیا ہے، حسن آلہ دیا، جمال آلہ دیا، زلف آلہ دی، کمال آلہ دی، خلوت آلہ، جلوت آلہ، زلف آلہ، وجود آلہ، پسینہ آلہ، زینہ آلہ، کرینہ آلہ، مدینہ آلہ، کتاب آلہ، شریعت آلہ، طریقت آلہ۔ مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے، رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور زلفیں آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور وجود آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور معجزات آلہ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا۔ تو پھر قاضی کی یہ بات بھی ماننا، رب کے خزانے میں خدیجہ سے، عائشہ سے، حفصہ سے، میمونہ سے، ماریہ سے، صفیہ سے، سودا سے، جویریہ سے، حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں زینب سے، رقیہ سے، ام کلثوم سے، فاطمہ سے بہتر کوئی اور بیٹیاں ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں حسن سے، حسین سے بہتر کوئی اور نواسے ہوتے مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، ان سے بہتر
माँ बई न बैती, जो बैत में आ गए वो भी हमारा ईमान है। बोलो 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 बोलो। जो मिंबर पे आ गए वो भी हमारा ईमान। सिर्फ बैत और मिंबर की बात नहीं, उसमें जो आ गया वो भी हमारा ईमान हो गया, ईमान बन गया, ईमान हो गया। और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इसी पर खात्मा दे। आमीन कह दो, आमीन कह दो। क्योंकि अल्लाह ने मेरे आका को सारी कायनात का सरदार बनाया है, आला बनाया है। जो भी फिर चीज दी है वो आला दी है। अल्लाह के हबी इतना आला बनाया कि मेरे आका उठें तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराएं तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया। मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नूरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। जो घर में है वो भी हमारा ईमान, और जो मिंबर पे आए, बोलो बोलो खुल के बोलो, और जिनको फिर रसूलुल्लाह बयान फरमा दे, सुभान अल्लाह। ये हमारे नौजवान है ना, बाज दफा परेशान हो जाते हैं, वो फलां का क्लिप आया, अच्छा फिर क्या हुआ, उसने सामने किताबें रखी हुई हैं। मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, किताबें रखी हुई हैं तो क्या हुआ, रखने दे उसे सामने, साइड पे रखे, सामने रखे, पीछे रखे, ऊपर रखे, रखने दे, मसला क्या है। वो उनसे देख देख के हवाले मुझे बताता है। मैंने कहा वो लोगों की लिखी हुई है ना, उसके पास लोगों की किताब है ना, हमारे पास अल्लाह की किताब है ना, तो मेरा उससे क्यों मवाजना करता है, मेरे अकीदे का उसके साथ मवाजना क्यों करते हो। उसने लोगों की किताबें सामने रखी हुई है, मैंने रब की किताब सामने रखी है। बोलो 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 फिर बोलो। लेकिन हर चीज की अपनी हैसियत है, हम उसका भी इनकार नहीं करते। ध्यान से सुनना मेरा जुमला, उसका भी इनकार नहीं किया जाता। मस्जिद, इसका क्या नाम है मस्जिद का, मस्जिद फारूकी, इसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ है जी, लगा हुआ है ना, लेकिन आज ये मंगाया गया, उसकी अपनी हैसियत है। थोड़ा थोड़ा बोलो, थोड़ा थोड़ा, इसकी अपनी हैसियत है। मैंने कहा वो जो किताबें हैं उनकी भी हैसियत है। हम बड़े खुले दिमाग वाले हैं, अल्लाह ने बड़ा खुला सीना अता किया है, खुले दिल से बातें करते हैं, मानते हैं, सुन उनकी भी हैसियत है। हर चीज की अपनी एक हैसियत है। तो मुझसे अगर कोई बंदा मुझसे सवाल करे, कायदे आजम को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। जानते हो? हाँ जानता हूँ। बानिए पाकिस्तान है, हमारे लीडर हैं, हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। अच्छा मानते हो? हाँ मानता हूँ। अच्छा फिर उनका जिक्र कुरान से सुनाओ। आप मुझे सुन रहे साथी? मेरी बात समझ भी आ रही है? कायदे आजम का जिक्र किससे सुना? मैं माजरत चाहता हूं, नहीं सुना सकता क्योंकि उसमें है नहीं। साहिबान तो बच्चों है। अल्लामा इकबाल को जानते हो? जानता हूं। मानते हो? मानता हूं। अल्लामा हैं, डॉक्टर हैं, मुफक्किर हैं, मुसव्विर पाकिस्तान हैं, शायर मशरक हैं। इतना जीरक आदमी कि उस पर लोग पीएचडी करते हैं, उसकी शख्सियत, उसकी जात पर पीएचडी की जाती है। इतना जीरक आदमी गुजरा है। कई सारे दिमागों को इकट्ठा करके छाननी लगाई जाए ना, तो जो थोड़ी सी चीज निकले उसे अल्लामा इकबाल कहते हैं। इतना जीरक आदमी। अच्छा इतना मानते हो? मानता हूं। उसका जिक्र फिर हदीस से सुनाओ। जो बोलना नहीं चाहते मेरे साथ वो यूं यूं कर दे, या यूं यूं कर दे, या यूं यूं कर दे।
آج کی معافی دے دیں، آئندہ نہیں آؤں گا، ایک دفعہ یوں کر دیں. اس کا ذکر حدیث سے سناؤ، معذرت چاہتا ہوں نہیں سنا سکتا، ہے نہیں. سلطان ٹیپو، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی لیڈر ہیں، ہمارے ہیرو گزرے ہیں، ان کا ذکر قرآن و حدیث سے سناؤ، معذرت چاہتا ہوں نہیں سنا سکتا. میرے اس جملے کو جو ہضم کر گیا میں سمجھوں گا کہ وہ ذہنی طور پر معذور آدمی ہے شاید. ارے تو مجھ سے قائد اعظم پوچھ تو میں تاریخ دکھاؤں گا، لیکن اگر ابو بکر پوچھ تو میں قرآن. سمجھ آئی؟ تو مجھ سے علامہ اقبال پوچھ، میں تاریخ دکھاؤں گا، اس کی حیثیت ہے. لیکن تو اگر مجھ سے معاویہ پوچھ تو میں حضور کا فرمان سناؤں گا. جو مجھے حضور کے لبوں سے مل جائیں میں انہیں دنیا کے قلم کاروں سے نہیں ڈھونڈتا. جو حضور کے لبوں سے مجھے مل جائیں، جو مجھے قرآن کے اوراق سے مل جائیں، میں پھر تاریخ کے ورقوں سے انہیں نہیں ڈھونڈنا چاہتا. تاریخ پتہ کسے کہتے ہیں؟ چلو دو جملے آگے کہہ ہی دیتا ہوں. تاریخ کسے کہا جاتا ہے؟ ہر چیز کی ایک تعریف ہے، تعارف ہے اس کا. تاریخ کا تعارف کیا ہے؟ تاریخ کی تعریف کیا ہے؟ سنیے. 1 ماہ قبل سوات اور بنیر میں طوفان آیا، کلاؤڈ برسٹ ہوا، بادل پھٹے. آپ بھی پاکستانی ہیں نا؟ اچھا ٹھیک. یوں حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں نے سمجھا میں کوئی انہونی بات سنا رہا ہوں. وہاں پہ سیلاب آیا، دریا کنہار میں سیلاب آیا. پھر اس کے بعد ہمارا ستلج، راوی، چناب، اس میں سیلاب آیا. اور اس وقت ہمارا مظفر گڑھ کا علاقہ، علی پور، سید پور، جلال پور، پیر والا علاقے شدید مشکلات میں ہیں. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. کیمرے بھی موجود ہیں، مجھے دیکھو، میں تاریخ کی تعریف کرنے لگا ہوں. کیمرے بھی، سوشل میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، بلکہ ہر بندہ میڈیا ہے. ہر بندے کی جیب میں 2-3 کیمرے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اتنا سب کچھ موجود ہے. صبح کی سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، صبح کے اخبار دیکھ لیجئے گا، اتنے نمائندے خصوصی، رپورٹر، نامہ نگار، چیف رپورٹر، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کتنے سیلاب میں بہہ گئے، ہر اخبار میں تعداد مختلف ہو گئی. کتنے کیوسک پانی آیا، ہر چینل پر رپورٹ مختلف ہوگی. اتنے کیمروں کے باوجود پھر ایک بندہ جو آج سے پھر 40 سال بعد پیدا ہوگا، پھر وہ 30-40 سال کے بعد جب جوان ہوگا، پھر وہ 2025 کی تاریخ لکھنا چاہے گا. لیکن میں اب کیا کروں نا کہ ہماری قوم پتہ نہیں کیا باتیں سننا چاہتی ہے اور کہاں کیا سنتی ہے. یہ جو حضرت بتا رہے تھے نا ابھی نجی محفل کی بات، تو میں نے یہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا آدھی تقریر تو میں وہ کرتا ہوں جو میں خود چاہتا نہیں، صرف ڈیمانڈ ہوتی ہے. اسی لیے ہماری ذہنی
سطح سامعین کی وہ ایک خاص حد تک رہے، اس سے اوپر آئی نہیں. یہ بات بھی شاید کو 5-10 بندے میری بات سنیں. ہماری ایک ذہنی سطح جو ہے نا ہر چیز کی ہوتی ہے، وہ ایک خاص سطح پر ہی ہے، وہاں سے اوپر آئی نہیں، آنے دی ہی نہیں گئی. پھر وہ جو اتنے عرصے کے بعد بندہ پیدا ہوگا، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر وہ 2025 کی تاریخ جب ایک کتاب میں بند کرنا چاہے گا، وہ آج کے سارے اخبار اپنے سامنے رکھے گا، آج کے چینل لے گا، پھر اس کے من میں جو بات آئے گی اسے وہ لکھے گا. پھر 1 صدی کے بعد کوئی اور بچہ اٹھے اور وہ کہے میں نے 2025 کی تاریخ پڑھ رکھی ہے. تو نے کھوتی کا سر پڑھ رکھا ہے. ہم جو 2025 میں موجود ہیں ہم سے پوچھنا کیا ہوا. بولو یار بولو، ہم سے پوچھنا کہ کتنے لاکھ کے عشق تھا، کہاں کہاں شہادتیں ہوئی، کون کون گیا، کون کون سی تنظیمیں گئیں، کون کون سا حاکم وہاں پہنچا یا نہ پہنچا. یہ ہم سے پوچھنا. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہاں تو پتہ نہیں کیا لکھا جائے گا. یہ تاریخ کی تعریف ہے اتنے کیمروں کے باوجود. اور شاید آپ میرا دل سمجھو، درد سمجھو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. وہاں جب کوئی کیمرہ نہ تھا، کوئی رپورٹر نہ تھا، کوئی کسی کو جانتا نہ تھا، شکل سے پہچانتا نہ تھا، آنے والے کو آ کر بتانا پڑتا تھا. وہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا مسلم بن عقیل، وہ میں ہوں. وہ صرف سنا ہوتا تھا. تو اس وقت تاریخ پھر یوں آ گئی کہ جیسے ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں. اونٹ کے بھی ارد گرد 40 کیمرے لگے ہوئے ہیں، جیسے T20 میچ ہو رہا ہے. یہ حالت ہے. اس پہ پھر میں ایمان گڑ لوں، اس کے اوپر پھر میں ان پہ بات شروع کر دوں، ان پہ تن شروع کر دوں جن کے متعلق مجھے لاریب کتاب بتائے. التائبون یہی ہیں، الحامدون یہی ہیں، السائحون یہی ہیں، الراکعون یہی ہیں، الساجدون یہی ہیں، الصدیقون یہی ہیں، الصادقون یہی ہیں، والذین معہ یہی ہیں، اشداء علی الکفار یہی ہیں، رحماء بینہم یہی ہیں، تراہم رکعا سجدا یہی ہیں، یبتغون فضلا من اللہ یہی ہیں، رضوانا یہی ہیں، لقد رضی اللہ یہی ہیں. ایک طرف بیعت ہے، بولو یار تھوڑا سا، ایک طرف منبر ہے، ایک طرف بیعت ہے. تو پھر سن، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی. ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا. ہے اسلام اندر اسلام دونوں، ہے ایمان اندر ایمان دونوں. گر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی. ناراض ہو گئے ہو جی؟ ایک دفعہ ذرا کہو سبحان اللہ.
اس لیے ہمارے عقیدے میں دونوں ہیں، رہیں گے، اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہاں اے ایویں کوئی نہ سمجھے بھی میں کسی نو دکھان واسطے کردا ہوں نا، نو 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 نو، اللہ نہ کرے ایسا کوئی لمحہ آوے کہ منو کسی نو دکھان واسطے اے جملے بولنے پین۔ کئی جگہ تے میں جانا تے منو کئی حضرات اتھے دی گل نہیں کر رہا بھائی وسیم صاحب، اتھے تے نہیں کر رہے، اور کئی جگہ تے میں جاواں تے منو کہندے حضرت نا او بھی آئے ہیں، توجہ ہے، او بھی آئے ہیں۔ میں کیا یہ منو دس دیتا ہی نا او بھی آئے ہیں، منو پتہ لگ گیا بھی او بھی آئے، انہوں پتہ نہ لگے بھی اے بھی آئے۔ وہ بھی گل میری سمجھ آئی کہ یہ منو دس دیتا ہی بھی او بھی آئے ہے تے انہوں بھی دسنا اے آئے ہے۔ جدے عقیدے وچ دوویں شامل نے، صحابہ بھی نے تے حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساقی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، حسین لڑدا سمر دے نالے۔ اے جملے کئیاں نے چکے نے تے پھر انہوں نے پڑھے نے، ٹک ٹاکراں نے، لپ سنگ والیاں نے اور بتیریاں نے، کئی گویاں نے بھی چکے نے، اے جملہ وچوں چھڈ گئے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، اب منو دسیو میں بھی سفر تے جانا، اے جملہ وچوں ڈنڈی مار گئے، پر سونے میں یہ زندہ یہ ہوں جملہ دسے گا بھی جملے وچ ہے سی کہ جتھوں تنو پیڑ ہوئی ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساقی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ماجد حسین واجد حسین ساجد حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین لڑدا سمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا سمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، جیڑا میرا حسین ہے وہ نہیں ڈردا، وہ نہیں ڈردا۔ اچھا گل سننا، میرے خیال دید والے بھی آئے نے، دید والے بھی آئے نا، کیوں ناراض نے میرے تو انہوں نے ناراض ہو کے کی لینا۔ بس اتھے تک ہی بریک لاؤ، کوئی فرمیشی پروگرام تے نہیں نہ لگے یا حسین نہیں ڈردا۔ جملہ میرا سننا، چلو میں تو اڈے والے پاسے ہی آ جانا، تو کھلوتے جو ہے وہ
حسین نہیں ڈردا تے کی خیال ہے حسین دا ابا ڈردا؟ علی ڈردا؟ جڑا ساڈا پیر علی ہے نا، او نہیں ڈردا۔ او تے جدوں عمر بن عبد ود غزوہ خندق جب کھودی گئی، ایک جگہ سے خندق کا کچھ کنارہ کمزور رہ گیا۔ عمر بن عبد ود وہ کئی جنگجوؤں کے مقابلے میں اکیلا آنے والا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی یوں دوڑایا اور اس جگہ سے خندق پھلانگ کر اندر آ گیا۔ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ اور اندر پہنچ کر پھر مسلمانوں کو للکارا، ہے کوئی میرا مقابلہ کرے؟ علی اٹھے، علی اٹھے۔ اس نے سارا اپنا وجود وہ لوہے میں ڈھانپا ہوا تھا، سر سے لے کر نیچے پاؤں تک صرف لوہے کی جیکٹ، وہ زرہ نہیں تھی، مکمل وجود کو لوہے کے لباس سے اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے کہا یہ بچہ یہ مارا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ لمبی بات ہے، ادھر چاہوں گا تو زیادہ آپ کا وقت لگ جائے گا، 1 گھنٹہ سے اوپر میں نے ٹائم لے لیا، معذرت چاہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہمارا جو پیر علی ہے نا، جو حضور کا ویر علی ہے نا، وہ نہیں ڈرتا۔ وہ کوئی اور علی ہوگا جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ دروازہ جلتا رہا وہ کھڑا رہا۔ اپنی میری قوم کو سمجھے گی یا نہیں؟ آپ سبھی جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، آپ غیرت والے ہو، غیرت والے ہیں نا؟ آپ کے دروازے پہ کوئی آئے، آپ کو دھکا دے، پھر آپ کی بیوی پہ حملہ کرے، غیرت کا تقاضا ہے نا یوں کر کے کھڑے رہو گے؟ کیا کرو گے؟ یا او نہیں تھے یا اسی نہیں۔ دھیان سے میرا جملہ سننا نوجوانوں، پھر کسی اور کے کلپ سننا، پہلے میری بات سننا دھیان سے۔ آپ کے گھر کے دروازے کو کچھ جلائے، دیکھو گے تماشا؟ بیوی کو دھکا دے، تماشا دیکھو گے؟ آپ یہ لوگ، یہ چکوال کا ایک گاؤں ہے، گاؤں کا ایک حصہ ہے کونا، اس میں اس مسجد فاروقی میں آپ یہ بیٹھے ہوئے، یہ ہم لوگ ہیں۔ لیکن سنو میرا ایمان، اس وقت دھرتی پہ جتنے لوگ ہیں نا زندہ، ان سب کی غیرت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں اکیلے علی کی غیرت ہو، علی کی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی غیرت تو یہ ہے کہ آپ اس کا سر تن سے جدا کر دو گے۔ حضرت علی دیکھتے ہیں، حضرت علی ڈرپوک نہیں ہے، حضرت علی اسد اللہ ہے۔ خود اپنی آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا۔ کتنا عظیم دیکھ لو، ایمان علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی ہے، شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی ہے۔ بہت سے بدر ہر جنگ شجاعت میں علی ہے۔ گو پارے دیگر جان پہ بن آئی ہو دب کی، گو حضرت عباس کی صورت میں علی ہے۔ لب کھولے تو الفاظ بنے نہج بلاغہ، یعنی کہ علی فن بلاغت میں علی ہے۔ اس لیے نہ حسین ڈرتا ہے بات کسی سے، اور نہ حضرت علی ڈرتے ہیں کسی سے۔
رب سے ڈرتے ہیں کیونکہ رب کے حقیقی بندے ہیں، اللہ کے سچے ولی ہیں، صحابی رسول ہیں، ایک حضور کا ویر ہے، ایک حضور کا نواسا ہے۔ وہ دنیا والوں سے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ صرف رب سے ڈرتے ہیں۔ حق وہی ہے، سچ وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت نے اہل سنت تک پہنچایا ہے اور اہل سنت نے اسے گلے سے لگایا ہے۔ اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر ہمیں قرآن و سنت کے نظریے پر کاربند رکھے۔ آخر دعوانا